اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد میں سے پوچھتے ہیں کہ سر ہم کس پارٹی کو سپورٹ کریں. اب اور ان کے پاس جواب ہے کہ سر ہر پارٹی کا اپنا نیریٹو ہے اور وہ دوسرے پارٹی کے نیریٹو کو نگیٹ کر رہے ہیں. وہ ان کو لسٹ لیبل کر رہے ہیں کہ جی یہ تو غدار ہیں, یہ بیرونی ایجنٹ ہیں, یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں, یہ اسلام کارڈ کھیل رہے ہیں. تو ہم کس طرف جائیں, ہم بہت کنفیوزڈ ہیں. اور جیسے ریسرچ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ہماری یوتھ 75% یوتھ ایسی ہے جو اس سسٹم سے ہی آؤٹ ہے. تو آپ کے نزدیک وہ کیا پرائیورٹیز ہیں جن کو مد نظر رکھ کے ہمیں کسی بھی ایکس وائی زی پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ ہم پارٹی کا نام نہیں لیتے, جسٹ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو اگر کسی پارٹی میں ہیں واقعی ہیں, کیونکہ یہاں پر دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے جاتے ہیں لیکن عملی طور پر اگر وہ کسی میں ہے تو ہم اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. بہت شاندار کوشچن آپ نے پوچھا ہے اور یہ ریلیٹ کرتا ہے ہمارے تیسرے کوشچن کے ساتھ. اسامہ صاحب, ایک چیز تو میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے چیلنج کے ساتھ بولنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں پارٹیز دعوے تو بہت کرتی ہیں لیکن پرفارمنس نیل ہے. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ گلوبلی مسئلہ ہے. آپ یورپ میں دیکھ لیں, آپ امریکہ میں دیکھ لیں, آپ کسی بھی جگہ پر دیکھ لیں, آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ اقتدار میں آنے سے پہلے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو تیور, جو انداز ہوتا ہے, اقتدار میں آنے کے بعد وہ نہیں رہتا. اقتدار میں آنے کے بعد وہ چیز نہیں رہتی ہے, وہ اس چیز کو پرسو نہیں کر پاتا کیونکہ اقتدار سے پہلے وہ ایک ہولو ورلڈ میں رہ رہا ہوتا ہے. اقتدار میں آنے کے بعد اس کے سامنے ریئلٹی کھل جاتی ہے, اس کو پتہ لگتا ہے کہ جو چیز میں ایزیوم کر رہا تھا, جو اسیس کر رہا تھا, جو ریلائز کر رہا تھا, وہ بالکل بھی ویسا نہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ ایکسپیکٹیشن چھوڑ دیں کہ ایکس وائی زی پارٹی آئے گی تو ترقی ہو جائے گی, اے بی سی پارٹی آئے گی تو چینج آ جائے گا. ہر پارٹی اقتدار سے پہلے کچھ اور ہے اور اقتدار کے بعد کچھ اور ہے. دوسرا جو آپ کا پوائنٹ آف ڈسکشن تھا, میجر کوشچن تھا, وہ آپ نے یہ لیا کہ اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر ہم کس پارٹی کو سپورٹ کریں. سر میں جب اس ایج میں تھا, غالباً 16, 17, 18 میں, تو فرسٹ الیکشن جو میں نے اپنی ہوش میں دیکھا ہے, جسے آپ بول سکتے ہیں, وہ ہے سن 2013 کا. when I was just 14 years old. وہ الیکشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں میرے سب کانشیس میں ریٹین ہے. تو میں کبھی کبھی اپنی اس فیس کو, سچویشن کو سوچتا ہوں, تو انالائز کرتا ہوں کہ یار میرے ذہن میں اس ٹائم کیا چیزیں تھیں, اس وقت میں کن چیزوں کو سوچ کر اس سب چیز کو ویو کر رہا ہوں. تو وہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا جو صرف میرے سے ریلیٹ کرتی ہیں. مجھے معاشیات کی کوئی پرواہ نہیں تھی, مجھے جو گلوبل پاکستان کی ریپوٹیشن ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا. میں کچھ انتہائی بیسک چیزوں کو دیکھ رہا تھا. مثال کے طور پر 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ نواز الیکشن جیت کر اقتدار میں آئی, تو اس وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ کا ایلیمنٹ بہت تھا. تو میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ گریجولی لوڈ شیڈنگ کم ہوتی چلی گئی. تو اس چیز نے مجھے بہت اپیل کیا. پھر میں نے دیکھا کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو ایک ایلیمنٹ جو تھا وہ آپ کے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پر لا اینڈ ٹیررزم کا ایلیمنٹ تھا, وہ میں نے دیکھا گریجولی کم ہوتا چلا. تو میری ایک ایکسپیکٹیشن بلڈ ہوتی چلی گئی کہ اچھی حکومت کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے, وہ دہشت گردی پہ قابو پا لیں, وہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میری پرائرٹیز بدلی تو میرا موقف بدلا, میرا سٹانس بدل گیا. میں نے چیزوں کو ڈفرینٹ طریقوں سے لینا شروع کر دیا. تو میرا بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپنے اینگل سے لے رہا ہو کہ اس کے لیے آسان کیا ہے, اس کے لیے آسانی کیا ہے. ٹھیک ہے, اسامہ صاحب نے ایک ڈیموکریٹک پارٹی بنائی, وہ گلبرگ سے ایک ریلی نکالتے ہیں اور میرے گھر کے سامنے سے وہ ریلی گزرتی ہے اور ٹریفک پھنس جاتی ہے اور 3 گھنٹے وہ ریلی وہاں کھڑی رہتی ہے. اب میرے لیے آپ کی پارٹی بہت دور ہے کیونکہ آپ نے میرا گھر سے نکلنا مشکل کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی پارٹی جب دھرنا دیتی ہے, جب احتجاج کی کال دیتی ہے, تو میرا جو بزنس ہے وہ بہت چمک جاتا ہے. تو میرے لیے آپ کی پارٹی بہت بہتر ہے. دس از آل اباؤٹ یور پرائرٹیز. آپ کا فائدہ کس چیز, ہمارے پرسنل انٹرسٹ جو ہے, پرسنل انٹرسٹ ایگزیکٹلی اس چیز میں انوالو کہ آپ کس پارٹی کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں. ہاں, میں بچوں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں, بلکہ میں خود اپنے دوستوں احباب جن کے ساتھ میں بات کرتا ہوں, گفتگو کرتا ہوں, ان کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یار اپنے سے بالا تر ہو کر سوچیں, ایک گلوبل پکچر دیکھنے کی کوشش کریں,
ایک بڑی امیج دیکھیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے, پاکستان کہاں کھڑا ہے, ہم گلوبل انڈیکیٹرز پہ کیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو, آپ اسیس کر سکیں کہ کون سی پارٹی کس جگہ پر, کس پلیٹ فارم پر, کس اچھے طریقے سے کی. تو ہر وہ بچہ پولیٹیکل ویوز کو اچھا اسیس کر پائے گا جو یہ چیز اچھی سمجھ جائے گا کہ میرے مفادات ملکی مفادات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. میرے ملکی مفادات, میرے مذہبی مفادات, میرے دینی مفادات سب سے اہم اور ضروری. صرف آپ کو بھی میں یہ سجیسٹ کروں گا, کیونکہ آپ شعبۂ تعلیم سے اور ایک ایجوکیشنسٹ کے طور پر رول پلے کر رہے ہیں, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز امپوز کریں, یہ ڈالنے کی کوشش کریں کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کو, کسی بھی سیاسی جماعت کے منشور کو, کسی بھی نظریے کو صرف اور صرف ملکی, دینی, قومی اور مذہبی مفادات کے اینگل میں اسیس کریں. بہت شکریہ, امید ہے میں نے ایڈریس کر دیا ہوگا. بہت خوبصورت انداز میں کیا آپ نے, اور یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح شہروز بھائی نے کہا کہ ہمیں اپنے مفادات کو پیچھے چھوڑ کر ملکی, قومی اور دینی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے, پھر ہی ہم ہر لحاظ سے آگے جائیں گے. اور جب ہمارا ملک اور قوم آگے جائے گی ڈیفینیٹلی ہم خود جو ہے ترقی کریں گے. تو امید کرتا ہوں آپ کو جواب سمجھ میں آیا ہوگا. ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا, چینل کو لائک, شیئر, سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.